نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اردن کے نائب وزیر اعظم ایمن السبدی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اردن کی جانب سے خطے میں امن، مکالمے اور استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا گیا۔ ایمن السبدی نے علاقائی کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کو قابل قدر قرار دے دیا۔ محمد اسحاق ڈار نے تنازعات کے پرامن حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی حمایت کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور اردن کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر تعاون جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ چیئرمین ایچ ای سی پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد کا یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کا دورہ۔ آفس آف ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن اور مختلف لیبارٹریز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ چیئرمین ایچ ای سی نے ٹیچرز ایجوکیشن کے میدان میں اعلیٰ خدمات پر جامعہ کے کردار کو سراہا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عاکف انور چودھری نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ جامعہ تاریخ میں پہلی مرتبہ دنیا کی 1000 بہترین جامعات میں شامل ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ادارے کی جانب سے رواں سال جدید علوم کے میدان میں 13 پیٹنٹس اور ٹریڈ مارکس پیش کیے گئے، جبکہ جامعہ تحقیق کے شعبے میں تیزی سے ترقی کرتے ہوئے اپنا نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ چیئرمین ایچ ای سی نے زور دیا کہ اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو چاہیے کہ وہ تحقیق، جدت اور عملی مہارتوں پر خصوصی توجہ دیں تاکہ نوجوانوں کو عالمی معیار کے مطابق تیار کیا جا سکے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایچ ای سی تعلیمی اداروں کی استعداد کار میں اضافے اور نوجوانوں کی پیشہ ورانہ ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ وفاق اور پنجاب ایسی پالیسیاں بنائیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایت۔ کہا ہمیں عوام کی مشکلات کو کم سے کم کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ سے ملاقات۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں اور گلگت بلتستان کے آئندہ انتخابات سے متعلق حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے بین الاقوامی صورتحال سے بھی نواز شریف کو آگاہ کیا۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ سہیل خان آفریدی کی کینسر کے مریضوں کے لیے مفت ادویات کا منصوبہ دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے محکمہ زراعت سے گندم اور دیگر غذائی اجناس میں خود کفالت کے لیے پلان طلب کر لیا۔ کہا اگلے سال کا بجٹ نوجوانوں اور غریب متوسط طبقے کا بجٹ ہوگا۔ یوتھ پالیسی پر عمل درآمد کے لیے اسکیم بھی لائی جائے۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں آٹے کی قیمت میں ہوشربا اضافہ پریشان شہری دکھائی دیتے ہیں۔ ایک ہفتے میں مختلف شہروں میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔ 20 کلو کا تھیلا 200 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ کراچی کے شہری ملک میں سب سے زیادہ مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ 20 کلو کا تھیلا 2500 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ حیدرآباد لاڑکانہ میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 200 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے۔ سرگودا میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 190 روپے تک کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ملتان میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت 133 روپے بڑھ چکی ہے۔ اسلام آباد 67 اور راولپنڈی میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 40 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے۔ دوسری جانب مری میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے خلاف انجمن تاجران مری نے ہڑتال کی کال دے دی۔ انجمن تاجران کا کہنا ہے مری سیاحتی مرکز ہے، جب تک ہماری بات نہیں مانی جاتی ہڑتال جاری رہے گی۔ ملک بھر سے بڑی تعداد میں سیاح مری آتے ہیں۔ 8 بجے مارکیٹ بند ہونے سے وہ مایوسی کے ساتھ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ مری میں صرف 3 ماہ کاروبار ہوتا ہے اور مہنگائی کی وجہ سے جہاں تاجر پریشان ہیں وہاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروباری طبقہ پس کر رہ گیا ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت دریائے چناب میں پانی کی آمد میں اچانک بڑی کمی دیکھی گئی۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی پانیوں میں رکاوٹ ڈالنے کا سلسلہ ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا۔ ہٹ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد میں 11,900 کیوسک کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔ پانی کی آمد 20,900 کیوسک سے کم ہو کر صرف 9,000 کیوسک رہ گئی ہے، جبکہ پانی کا اخراج بھی محض 1,100 کیوسک تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ باپٹا کے مطابق 30 اپریل کو ہٹ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 25,200 کیوسک تھی۔ ماہرین کے مطابق بھارت کی جانب سے دریاؤں کا رخ موڑنے یا پانی ذخیرہ کرنے کی یہ کوشش سندھ طاس معاہدے کی کلی خلاف ورزی ہے، جو پاکستان کی زراعت اور معیشت کے لیے سنگین خطرہ پیدا کر سکتی ہے۔
پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھارت کی تاریخی رسوائی کا پیش خامہ ثابت ہوا۔ اپنی سیکورٹی کی ناکامی چھپانے کے لیے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا کر جنگی جنون کو ہوا دینے والے بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ حق پر ڈٹے پاکستان نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے۔ پاکستان کی قومی اور عسکری قیادتیں عزم و جرأت سے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کیسے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی مسلح افواج کے ساتھ مل کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ آپریشن بنیادن مرصوص کے غازیوں نے مودی کے سندور کو تندور میں جھونک دیا۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں ہاتھی کا حملہ، ایک شخص ہلاک، ایک زخمی ہو گیا۔ کیرالہ کے نواحی علاقے کے مندر میں پوجا کے لیے لایا گیا ہاتھی اچانک بے قابو ہو گیا۔ زنجیروں میں بندھا ہاتھی بپر گیا اور 2 گھنٹے تک سڑکوں پر ہنگامہ کرتا رہا۔ ہاتھی نے گاڑیوں اور درختوں کو الٹ دیا اور قریبی گھروں کو بھی نقصان پہنچایا۔ بعد میں پولیس اور وائلڈ لائف حکام نے ہاتھی کو بے ہوش کر کے قابو کیا اور درخت سے باندھ دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔